اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی سیاست کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے پارٹی کے سربراہ خادم حسین رضوی سمیت تمام قائدین کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ احتجاج کے نام پر ریاست کو للکارا گیا، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لاہور، گجرات، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں ٹی ایل پی کے قائدین اور کارکنوں پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے قائم مقام امیر نے آسیہ کے خلاف احتجاج کو بغاوت قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ علامہ شفیق امینی کا کہنا تھا کہ معاہدہ شکنی کے باوجود ہم پرامن ہیں، حالانکہ خود حکومت نے بیرون ملک بیٹھ کر سازشیں کرنے والے باغیوں سے مذاکرات کیے اور انہیں سیاست میں بھی حصہ دیا۔ علامہ شفیق امینی نے مزید یہ کہا کہ خود وفاقی وزیر اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ توڑ پھوڑ کرنے والے ٹی ایل پی کے لوگ نہیں تھے، مگر پھر بھی کارروائی ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ تحریک لبیک نے جس طرز کی سیاست کا آغاز کیا وہ نہ صرف پاکستانی قانون کے خلاف تھی بلکہ آئین پاکستان کو بھی للکارا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خادم حسین رضوی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات میں لاہور کے سول لائنز تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ پیر افضل قادری کے خلاف گجرات، عنایت الحق شاہ کے خلاف تھانہ روات راولپنڈی اور حافظ فاروق الحسن کے خلاف بھی بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات پر مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ مقدمات انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو براہ راست املاک کو تباہ کرنے میں اور جنہوں نے سڑک پر خواتین کو روک کر بدتمیزی کی، جنہوں نے بسوں کو آگ لگائی اور لگ بھگ 5 کروڑ کا نقصان پہنچایا، اس میں تمام متحرک لوگوں کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بغاوت کی سزا عمر قید ہے، ان کو دہشت گردی اور بغاوت میں 124 پی پی سی میں چارج کیا گیا ہے، جس میں ان کے خلاف عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اور قانون کے مطابق جو سزا ہوگی انہیں دی جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ معاشرے کے لیے اصول ریاست ہی طے کرتی ہے اور ریاست کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے یکجا ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 نومبر 2017 سے لے کر 26 نومبر 2017 تک فیض آباد ایکسچینج کو بند کیا گیا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور عوام کا جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ دھرنا ختم ہوا، پھر ایک اور احتجاج کی ہوا جس میں 5 سے 7 کروڑ کا صرف سرکاری اور پرائیویٹ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس پارٹی اور اس قیادت کو آئین اور قانون کے اندر رہ کر احتجاج کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ابھی ہم نے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی، جہاں دنیا بھر سے آئے علماء کا ماننا تھا کہ جو کچھ یہاں انہوں نے کیا وہ عاشقان رسول کبھی نہیں کر سکتے۔ رحمت عالم کو ماننے والے لوگوں کی املاک اور جانوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا، اس لیے ایک بڑا آپریشن کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہونے والے آپریشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں ریاست کے تمام ادارے، خفیہ ایجنسیوں نے مل کر مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ یہاں پر نہ صرف ریاستی ادارے بلکہ حزب اختلاف کی اہم جماعتیں بھی آن بورڈ تھیں۔ حزب اختلاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں اپوزیشن اور پاکستان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ریاست کے ساتھ کھڑے رہے، حالانکہ حزب اختلاف کی جماعتوں سے کئی معاملات پر ہمارے سخت اختلافات ہیں اور تلخی موجود ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے ہمارا مکمل ساتھ دیا کیونکہ یہ معاملہ سیاست سے بالاتر اور ریاست کی بالادستی کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کے قانون کو اس طرح تہہ و بالا کیا جائے گا اور مذاق بنایا جائے گا، اگر تمام اداروں کو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس ہوں، ججز ہوں، جرنیل ہوں یا سیاستدان ہوں، اگر ان کو اس طرح مذاق بنایا جائے گا تو ریاست یا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے ریاست کے ترجمان کی حیثیت سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں
اور میڈیا کا مشکور ہوں جنہوں نے اس سارے معاملے میں ساتھ دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس کارروائی میں پنجاب میں 2899 لوگوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا، سندھ میں 139 اور اسلام آباد میں 126 لوگ حفاظتی تحویل میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے اندر احتجاج سب کا حق ہے، لیکن چند شر پسند عناصر نے ہمارے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کسی کی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علامہ شفیق امینی نے وزیر اطلاعات کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ باغی کون ہوتا ہے پوری قوم جانتی ہے۔ ایسے لوگ باہر ملک میں بیٹھ کر ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جن سے مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور انہیں سیاست میں بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب آسیہ بی بی کو ریلیف دینے کے لیے ملک بھر میں سینکڑوں علماء و مشائخ اور کارکنان کو بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھا اور کسی قسم کا کوئی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ لیکن ہم واضح کر دیں کہ ایسے جبری اقدامات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ ہم پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں اور انشاءاللہ ملک پاکستان میں دین اسلام تخت پر ضرور آئے گا۔